مرد میں کوئی بھی عیب ہو, چاہے مردانہ کمزوری ہو یا کوئی بھی عیب ہو, کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے نفرت ہو رہی ہو اور واقعی ہو رہی ہو, تو پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے, مطالبے میں حرج نہیں ہے. ہاں اس کی بیس درست ہو. بیس کا مطلب یہ کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی, ان کے شوہر شکل کے بالکل بھی ان کے لحاظ سے بالکل بھی اچھے نہیں تھے, انہوں نے دیکھا نہیں تھا. شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی, نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ, مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر واقعی شوہر میں کوئی بھی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو رہی ہے, واقعی عیب ہے, عیب میں یہ بات بھی داخل ہے کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی سیکسول کوئی ویک ہے, کوئی کمزور ہے, عورت کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہا, تو یہ بھی عیب میں داخل ہے. تو طلاق کا عورت کو مطالبے کا حق ہے, لیکن صرف مطالبے کی حد تک حق ہے. اتنا نہیں ہے کہ عورت شوہر اگر طلاق نہ دے تو خود سے اپنے اوپر طلاق واقع کر لے یا کورٹ سے جا کے طلاق لے لے, یہ نہیں ہے. تو شوہر اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کرے, پھر اسی سے محبت کرنے کی کوشش کرے. تو حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی تھی تو حضرت جمیلہ کو طلاق ہو گئی, نہ دیتے تو نہیں ہوتی. تو مطالبہ کوئی معقول بیس پر کیا جا سکتا ہے. پھر شوہر کی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑ دیتا تو پھر عورت اسی کے ساتھ نباہ کرے. کورٹ سے طلاق کا حق اس وقت ہوگا جب کوئی بہت ہی معقول ریزن ہوگی, تو اس کی وہ ریزن کیا ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بغیر صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل طلاقوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باقی کمزوری ایک الگ چیز ہے. اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے, یعنی وہ شادی سے لے کے اب تک یہ سال گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, ایک بار بھی ہم بستری کر ہی نہیں سکائے, تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہے کہ کورٹ سے وہ طلاق لے بھی سکتی ہے. اور لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو اس میں پھر شریعت کا کہ ترغیبی حکم یہی ہے کہ لے لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ اولاد ہے, توالد و تناسل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسی عورت سے بھی منع کیا, نکاح سے منع کیا جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جس مرد کی اولاد نہ ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے طلاق لے لی جائے. لیکن یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے. اگر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے اور نہیں لینا چاہتی طلاق تو بھی رہ سکتی ہے وہ. اور لیکن اگر مردانہ لحاظ سے شوہر میں بالکل بھی قوت نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا, تو پھر مستحب بھی ہے کہ وہ طلاق لے لے. بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق لے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو پھر بعد میں فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ ممکن ہے کہ کل اس کی ڈیزائرز بڑھتی چلی جائیں اور وہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دے, بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ ایسے صورت میں خود سے اس عورت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مرد بالکل نامرد تھا, عورت نے اس کے ساتھ وفا کی اور اپنی جوانی پوری برباد کر دی اس نے, لیکن اس کی وفا کا اس کو اچھا صلہ نہیں ملا. تو چند سالوں کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. کہ تو یہ شیطان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کوئی نامرد ہے اور علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے. رپورٹ یہی ہے, جو رپورٹیں ہیں نا ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں ہے, تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا, تو میں کہتا ہوں پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, جب ہیروئن سی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے بس. اب کوئی ہیروئن سی میرے پاس آئے, کہہ رہے ہیں صاحب ایک ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی, اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا, 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا, لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں, مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کبھی قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا, یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, ٹینشن یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا, بادشاہ کے چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا.
اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا, وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا. کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا, یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی, کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا, میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو 2 شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر کے بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا. یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا. تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کم بختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی, ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی, شیطان. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا, ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے, وہ جو بابا بیٹھا ہوتا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا, اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے غموں کو, اس لیے کہ بھائی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی خوش ہوتا آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا, تو اب چلو یہ دبو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا کہے گا, بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی. تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا, فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے. تو جلدی سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. فلا تطیع المکذبین, اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ دنیا پرست ہوتے ہیں, ان کو فالو مت کرو, یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور ولا تطیع کل حلاف مہین, ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو, یہی نا ہم 6 مہینے گھومتے رہے اسی آیت میں. ولا تطیع کل حلاف مہین, اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے
اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے, تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں, کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین, اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مہین, ہمازن, تانے دینے والا, لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہمازن مشاء بنمیم, چغلیاں لے کے چلنے والا, ٹھیک ہے نا, ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمازن مشاء بنمیم مناع للخیر, مال کو روکنے والا, جمع کرنے والا, اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن, حد سے تجاوز, ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اسیم, بڑا گناہگار ہے. معتدن اسیم. عتل, اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے, کہ میں بھی تفسیر کروں گا اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں, یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی, دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے, دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کا نگا مالی و بنین, فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر, ذا مالی و بنین, کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے, صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ باٹ میں, بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ ہے, بڑی عزت ہو رہی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اخلاق بہت اچھے ہیں, نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے, نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن غریب ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے, چور ہو, ڈاکو ہو, اسمگلر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو, مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا, تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں, اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا, یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا, اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا, بھائی اس کی عادت ہے یہ. دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا, بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ, آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے, وہ کہیں گے یہ تو ہمارا فیشن ہے, تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ, تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے, وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھے گالی دے دی اس نے, کھائیے بولتے ہیں بھائی, کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتا ہے نا, میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں, تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے, تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں, یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا, بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں. بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ, کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں یا عددن. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں نہ وزنن نہ عدد, دنادن بکتے ہیں, دنادن لینے لو ورنہ بدلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی, کیا وزن عدد لگا کے رکھی ہوئی ہے. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو لاغو دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کے کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے, ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے.
مسکین को भी, यतीम को भी, कैदियों को भी खिलाते रहते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और खिलाने में इखलास इनका इतना है, इखलास ऐसा है कि जब खिला रहे होते हैं इनको डर होता है कि ये गरीब शुक्रिया अदा करके सवाब जाया ना कर दे, क्योंकि शुक्रिया भी एक किस्म का बदला है ना। तो कहते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, देखो हम तुम्हारे फायदे के लिए नहीं खिला रहे, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें इसका बदला नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, थैंक यू नहीं बोलना, सही है ना। एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह का दिया हुआ तुम पे खिला रहे हैं। फिर गरीब पूछता है भाई इतना हम पर एहसान क्यों कर रहे हो? भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि आज तुम टेंशन में हो, हम तुम्हारी टेंशन दूर कर रहे हैं, कल मैदान हशर में हम टेंशन में हो सकते हैं, तो हम अल्लाह को तुम्हारा हवाला दे सकते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें पेशानियों पे सलवटें पड़ जाएंगी, ऐसा सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम होगा। तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मखलूक की भूख हमने दुनिया में खत्म की, आज तो हमारी टेंशन दूर कर दे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह को तुम्हारा वसीला पेश करके, तुम्हारा वास्ता दे करके ये अजाब हमसे टल सकेगा। यानी अल्लाह कहेगा ना तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया था जो मैं आज तुम्हारे लिए करूं। तो ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल आला दर्जे के जन्नती, सही है ना। और अल्लाह उनकी सिफात बयान करता है, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को सर्दे और क़याम में गुजरती है उनकी रातें, रोते हैं अल्लाह के सामने, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं, और यतीम की कफालत करते हैं। ऐसी अल्लाह ने सिफात बयान की है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते हैं, देर नहीं करते तौबा में। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। वहुम यालमून, क्योंकि उन्हें उस गुनाह के अंजाम का इल्म होता है कि इस पे सख्त सजा मिलने वाली है। और रिश्तेदारी जोड़ते हैं, यसिलून मा अमर अल्लाह बिही अन यूसल, रिश्तेदारी को टूटने नहीं देते, भाई बहन को जोड़ के रखते हैं। भाई ये चचा है, ये मामू है, ये खाला है, बना के रखो। वो तोड़ रहा है फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे खानदानी लोग जन्नत में कोई आज नजर आते हैं, एक चीज में नमाजों में बड़े रो रहा होगा, है खुशू है, तो आगे बहन की विरासत खा के बैठा हुआ होगा। ऐसे ही होता ना। हज पे हमारे हजरत कहते थे, मैं हज पे जाता हूं ना तो वहां बैतुल्लाह में बाज लोग ऐसे गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे हैं वहां ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, कम वक्तों ने तबीयत से हराम खाया हुआ होता है, ठीक है ना? चलो वहां रोने के बाद ये दिल में पैदा हो जाए कि वापस जाके वापस कर दूंगा ना, ऐसा भी नहीं होता। चलो अब रोना आ गया, जैसे 27वीं रात को आप देखें ना मस्जिद में, हाँ हूँ रोने का एक पूरा धाड़ धूड़ रोना धोना लगा हुआ होता है। अच्छी बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, लेकिन इस रोने के नतीजे में हमारे हज़रत फरमाया करते थे कोई एक गुनाह भी अगर छोड़ दिया ना सैकड़ों में से, तो ये रोना काम का है। सारे फिर भी नहीं छोड़े, चलो एक छोड़ दिया। फरमाते थे कि बहुत से लोग एक भी नहीं छोड़ते। 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से, चलो अब एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो, जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई। चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे। तो वो हम तो बाज दफा इत्काफ वालों को देखते थे अपने बचपन में ना, वो लड़के ना ईद के दिन नई नई फिल्में आती है ना, तो वो प्रोग्राम बनाते थे लड़के, तो इत्काफ में रो भी रहे हैं और फिर ईद के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें हैरान होता है यार तुमने 10 दिन इत्काफ गुजारे, तो पहले से इत्काफ में ही उनका प्रोग्राम होता है। तो हमारे हजरत ऐसे रोने पे एक वाकया सुनाते थे कि एक आदमी का कुत्ता मर रहा था और इसको कुत्ते से मोहब्बत थी, ये रो रहा है, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा कुत्ता। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? यार मुझे कुत्ते से बड़ा इश्क है। तो अच्छा, तो इश्क है तो इसलिए रो रहा है? हाँ भाई अभी मर रहा है, मुझे जुदाई का गम है। क्यों मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यार तेरे पास ये रोटियों का टोकरा खिला दे। कह रहे ये नहीं खिलाऊंगा। फिर इतना रो क्यों रहा है? कह रहे आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा है भाई, आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा। तो हमारी हालत भी यही है, हज पे जा रहे हैं, गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और रमजान में 27वीं रात में रो के पागल हो गए। बहुत से सही भी रोते हैं, ये नहीं कि जो रो रहा हो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की, वो बड़े खानदानी किस्म के जन्नती, उनको देख के लगता है हम में से तो कोई जाएगा। हम तो एक चीज सही होती दूसरी खराब होती है। फिर हमें उन आयतों को देख के लगता है अल्लाह ना करे हम जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह जहन्नम की बुराई बयान करता है तो हमें लगता है भाई इतने बुरे भी हम नहीं है। जहन्नम की जो सिफात है, अल्लाह ने फरमाया यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल, ये इनकी सिफत है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने की फिक्र नहीं करते, तोड़ते हैं अपनी बातों से, चुगलियों से और बुखल से, कंजूसी से। क्या है? झूठी कस्में उठाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपनी नमाजों से गाफिल हैं, और मन्नाइल लिल खैर, माल को रोकते हैं, कंजूस हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह एक बुराई हमें होगी दूसरी नहीं है। तो ये कुरान का मिजाज है। वजह इसकी ये है, कुरान असल में ये बताना चाहता है कि अल्लाह की नजर में पसंदीदा सिफात ये हैं, बुरी सिफात ये हैं। अब तुम अपना मुआवजना कर लो कि ज्यादा किस तरफ हो तुम, ठीक है ना। अगर इस तरफ थोड़े हो तो थोड़े और हो जाओ, सही है ना, और अगर बुराई की तरफ हो तो थोड़ा सा इधर को खिसको। तो ये कुरान की एक बलागत है, एक समझाने का तरीका है। तो इसलिए कुरान ने हमें हुक्म दिया कि इन लोगों को फॉलो नहीं करना। वो कौन लोग हैं? तो अब अल्लाह उनकी मिसाल देगा ना जो बड़े दर्जे के बुरे हैं।
تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ حَمَّازٍ, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھے ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, ہمیں سب پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے حماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے اس کو نیچا دکھانے کے لیے, میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں, کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہی تو لیٹ آتا ہے سر, وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, سوری شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا, اخلاق والا آدمی. ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی یہ دم پارا ہے, یہ ہے غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سے آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں. فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے,
اور بعد ذالک زنیم ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق واخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا, جلدی جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. فوراً اٹھ کے نہ آئے, کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہو. سمجھ رہے ہیں یہ وہمیوں کو ہوتا ہے. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبورٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو, یہ ضروری. تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے, اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا خارج, جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا, جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو
कपड़े पे नापाकी लग गई है कि नहीं लगी है, जब 100% यकीन हो गया कि लग गई है तो वजू तो नापाक होगा कपड़ा। जब तक 100% यकीन नहीं है कपड़े को पाक ही समझा जाएगा। मसला आप जा रहे हैं, बाइक वाला करीब से गुजरा, छींटे पड़ गई। अब लोग कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये पानी की जो छींटे लगी हैं ये कुत्ते ने कहीं पेशाब तो नहीं किया इस पानी के अंदर। तो भाई आपने पेशाब करते हुए देखा कुत्ते को? नहीं देखा, तो बस इसका मतलब ये पानी क्या है? पाक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे, पानी खत्म हो गया, लोगों को वजू की जरूरत थी, एक तालाब में पानी नजर आया, छोटा सा तालाब था। तो किसी ने जाके तहकीक करना शुरू कर दी कि इसमें कहीं कुत्ते ने पानी मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब हिमो मा अब हम अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको छुपाए रखो। हमने तो नहीं देखा ना, बिला वजह थे, हम तो यही समझेंगे पाक है भाई। अब तहकीक कर करके कुत्ते को मुंह डलवा दो उसके अंदर, सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहां पानी तलाश करते? 1 मील दूर पानी हो तो वजू तयम्मुम जायज थोड़ी है, 1 मील कौन तलाश करेगा पानी बैठ के? तो इसलिए शरीयत का हुक्म है भाई जो चीज पाक है, हर चीज पाक है जब तक नापाक होने की दलील ना हो। समझ रहे हैं? इस्लामी मुल्कों में गोश्त हलाल है जब तक हराम होने की दलील ना हो। आप कसाई से गोश्त लेकर आते हैं, हलाल है भाई। कोई कहे यार हो सकता है कसाई ने अल्लाह का नाम ना लिया हो, तो भाई जब तक 100% यकीन नहीं होगा कि अल्लाह का नाम नहीं लिया हम इसको हलाल ही समझें, क्योंकि इस्लामी कंट्री है अल्लाह का नाम लिया जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम कंट्री में हराम समझा जाएगा जब तक 100% यकीन ना हो कि अल्लाह का नाम लिया गया। तो शरीयत का उसूल है बकाउ मा काना अला मा कान, जो चीज जैसी थी वैसी ही समझी जाएगी। उसके खिलाफ उस वक्त होगा जब उसकी मुखालफत की मजबूत दलील हो, वहम से नहीं है। कई लोग तलाक का मसला पूछते हैं, मैंने 2 तलाकें दी हैं, ये 3 मैं भूल गया, तो हम कहते हैं 2 हो गई है, तीसरी नहीं हुई है, क्योंकि तलाक में असल है कि नहीं हो। जब तक होने का यकीन नहीं होगा तलाक वाकई नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं पता नहीं मुझे वहम में मैंने बीवी को तलाक दी है कि नहीं दी है। हम कहते हैं भाई असल ये है कि नहीं दी। जब 100% यकीन हो, कसम उठा के बोलो कि मैंने दी है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो खाम खा मिलना लोग वहम में पड़े हुए हैं कि यार वो पता नहीं हो गई कि नहीं, दी है कि नहीं दी है मैंने। ओ भाई दी होती तो सारी दुनिया को पता चलता है, ऐसे थोड़ी हो जाता, बेगम नहीं छोड़ती तुम्हें, तो ऐसे थोड़ी होता है वहम। तो ये एक इलाज है वहम का, और शरीयत ने भी बताया है कि जो चीज जैसी है वैसी ही समझी जाएगी उसके। अच्छा, इसी तरह याद रखो इंसानों में असल ये है कि सारे इंसान अच्छे हैं। समझ में आ रही है बात? जब तक बुरे होने की कोई इतनी मजबूत दलील ना हो कि आप कसम उठा के बोल सको कि इस आदमी में ये बुराई है, उस वक्त तक उसको बुरा समझना भी जायज नहीं। हत्ता कि आपने उसकी बुराई देख ली और उसमें इस बात का कोई लॉजिक बनती है उसकी कि मुमकिन है ये हो, मुमकिन है ये। जैसे आपने किसी को किसी खातून के साथ खड़ा हुआ देख लिया कि होटल में चुपके से देखा किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ऐन मुमकिन है शादी की भी हो इसने, क्या ख्याल है? हो आप कहेंगे भाई शादी है तो इनकी उम्र 48 साल है, मेरी 48 नहीं है, पहले बता दूं मैं कि आप समझ में अपनी मिसालें दे रहा हूं। अब मसला ये हुआ आपने किसी को किसी लड़की के साथ देख लिया, ऐन मुमकिन है भाई बीवी हो ना, ये तो इम्कान तो है ना। आप कह सकते हैं इसकी बीवी को तो मैं जानता हूं, हो सकता है छुप के एक और शादी की भी हो। तो जब तक अच्छे मामल पर उसको फेरना मुमकिन है, शरीयत आपको बदगुमानी की इजाजत नहीं देती। और हमारे यहां सगी बीवी के साथ बैठा हुआ होता है, 2 बच्चे भी होते हैं, बदगुमान होते हैं यार किसी से भी पकड़ लिए होंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या ख्याल है? वरना ये बेगम के साथ कायदे आज़म के मजार पे क्या कर रहा है? सिर्फ कायदे आज़म का मजार होना इसकी अलामत है कि ये डेट मारने आए। भाई शरीफ लोग बीवी के साथ कायदे आज़म के मजार भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि जब तक अच्छा गुमान किसी भी दर्जे में रखना पॉसिबल हो, आपको बुरा गुमान रखने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म है तो फॉलो करो ना भाई इसको, और इससे कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। सब अच्छे हैं, देखो इससे जहन को सुकून मिलता है कि सब अच्छे हैं, इससे मिलता है सारे बुरे हैं, सारे चोर हैं। महल्ले में एक चोर आ जाए ना टेंशन देने के लिए काफी है। जब आपने ये गुमान रख ली ये भी चोर है, ये भी फ्रॉडी, ये भी 2 नंबर, ये भी ऐसा, ये भी फलाना, ये भी, तो आप तो सारा दिन टेंशन में ही रहोगे। तो कितना अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये तो है ही बहुत अच्छा, ये जो बैठा हुआ है ना सही है ना। तो सारे अच्छे हैं तो खुश रहता है इंसान। हाँ, मुआमलात करते हुए छान फटक के, पैसे देते हुए आदमी उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा ले कि यार पैसे लेके भागना, उसमें मामलात में शरीयत ने हुक्म दिया कि बहुत छान फटक के मामलात करो। तो इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। और अच्छा गुमान में यह भी है कि वजू नहीं टूटा ये बदगुमानी है कि अभी वजू किया नहीं और टूट गया 2 मिनट में। तो अच्छा गुमान अपने बारे में भी कि भाई मैं बड़ा खानदानी वजू करता हूं, इतने आराम से नहीं टूटता। बीबी तमीजा का वजू है, जिसको कारी साहब ना बीबी तमीजा को वजू करा के गए, उसको वजू करना नहीं आता था, नमाज नहीं पढ़ती थी। कारी साहब ने पूछा क्यों नहीं पढ़ती, कहने वजू नहीं आता। उन्होंने कहा चलो वजू मैं कराता हूँ, वजू कराया, नमाज पढ़ाई। उसके बाद वो सफर पे चले गए, 10 साल के बाद आए, बीबी तमीजा से कहा नमाज पढ़ी, कह 10 साल से पाबंदी से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। उन्होंने कहा वजू, कह रहे वो तो आपने करा दिया था। तो जैसे बीबी तमीजा का खानदानी वजू है, 5 बच्चे पैदा होने से भी वजू नहीं टूटा। तो आप अपने बारे में फहमियों को कह रहा हूं, फर्ज कर लो कि जब मैं वजू करूंगा किसी का बाप भी इस वजू को नहीं तोड़ सकता। मैं ये इलाज बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये चीजें सोचने से फायदा होता है। इन चीजों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वजू नहीं है। गुजारिश है कि तशहुद में उंगली की किन अल्फाज पे उठानी चाहिए, 1 मरतबा उठानी चाहिए या 1 से ज्यादा मरतबा, और ये उंगली उठाना सुन्नत है या वाजिब या मुस्तहब? मुस्तहब अमल है। कलमा तौहीद पर उंगली उठाने का हदीस में तज़किरा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। वो हमारे जो मशहूर इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि किसी हदीस में नहीं है कि ला इलाहा पे उंगली उठाई जाए, इल्लल्लाह पे गिराई जाए।
तो वो जब मैंने इरादा किया था ना कि सामने फेस टू फेस बात होगी, तो मैं वो हदीस का भी हवाला इंशाल्लाह पेश करूंगा कि आप कह रहे थे ना कोई सही हदीस है ना कोई ज़ईफ, दावे कर करके ना, तो दावे करने ही नहीं चाहिए इंसान को, इतने जब किए हैं तो फिर उनको जब फेस तो करो ना उन दावों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं बैठ के आपको हवाला बताऊंगा, तो मैं अब ये वीडियो नहीं बना सकता यहाँ बैठ के, क्योंकि वीडियो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो घुमा देंगे बात को। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत सारे हैं, कभी वो क्या है कि कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर ने कहा है कि लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छे डिफेंस के लोग भी आते हैं। वो फिर धो धुला के ना ऐसे कहते हैं हमने जनाब ये ब्रांड है, हमने ब्रांड है बहुत अच्छी, हमने खरीदी है। तो इसलिए शायर ने कहा कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, अपनी महबूबों से कह रहे हैं कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो भाई कभी आप मिले तो हम इंशाल्लाह वो हदीस रख देंगे जिसमें ला इलाहा पे उंगली उठाना, यानी कलमा तौहीद पे उंगली उठाने का जिक्र है। अच्छा बेरे बॉय, या क्या रुकिया का सही तरीका, सही आयतें, ये बड़ा लंबा सवाल है, इसका खुलासा बता देता हूँ। रुकिया दम करने को कहते हैं, तो सूरह फातिहा करके भी रुकिया किया जा सकता है, आयतल कुर्सी भी रुकिया है, और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, किसी पे जिन होना या जादू नजर वजर, तो ये आयतें पढ़ने से फायदा होता है, समझ रहे हैं। और नजर की तो सबसे बेहतरीन दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा, समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या राज है, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, सामने से खाली हो गए हैं, कोई हल बताएं। बाल जो है ना ये मौरूसी होते हैं, याद रखो, कुदरत की तरफ से होते हैं, अब्बा दादा से चलते आ रहे होते हैं। मेरे दाढ़ी के बाल झाड़ भुजक्कड़ हैं, और बहुत से बाल मेरे दाढ़ी के सफेद भी हो गए, सर के बाल सफेद नहीं हुए, बिल्कुल काले हैं। तो ये बाप दादा से, मेरे अब्बा के बाल भी सर के बहुत खानदानी बाल थे। तो ये कुदरती चीजें होती हैं, ये ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत इनमें दाएं बाएं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी मेरे तो बिल्कुल एयरपोर्ट था, काले तो अब भी है, पहले भी थे। वो एयरपोर्ट कैसे खत्म हुआ, उस पर घास कैसे होगी, ये एक राज है जो कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे कभी छांव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इसके लिए, हल चले हैं, ट्रैक्टर, खाद डली है इसमें, और बड़ी फसलें उगाई गई हैं इसमें, बाकायदा वो पौधे लगे हैं, समझ रहे हैं ना, फिर उसके छिड़काव